کہا کہ بابا کیا وجہ کیا ہے یہ ڈھونڈ کر رہے ہو؟ کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ میں پانی کی ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ جو ہے مطلب پانی بہت نیچے میری نماز نکل جائے گی۔ کہا بابا میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بچی نیچے آئی، کہنے کی آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں سلمان جزوری ہوں۔ کہنے کہ اچھا جن کا ڈنکا بج رہا ہے بہت زیادہ؟ سبحان اللہ۔ کہنے ہاں۔ تو کہنے کہ کیا آپ کی اتنی طاقت تھی کہ آپ پانی نکال رہے ہیں؟ سال میرے سے ہو ہی نہیں رہا۔ اس نے درود پاک پڑھا اور اپنا لاب دھن جو ہے کنویں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ڈرنا تھا کہ پانی ابلا اور کناروں سے باہر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ سے اللہ۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ بیٹی یہ تو بتا دے کہ یہ تجھے کمال حاصل کہاں سے ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اتنی عمر ہو گئی، بڈھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، بال ہو گئی، یہ بات ہی کچھ نہیں۔ کہا کہ بات یہ کہ میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آنا جانا ہے۔ سبحان آپ کے اللہ، گھر سے سبحان مجھے اللہ، ملا تھا یہ، سبحان اور اللہ۔ میں کثرت سے پڑھتی ہوں۔ تو وہ آپ نے دلائل الخیرات میں لکھا ہے، اس کا نام ہے دلائل الخیرات جزوری۔ تو یہ دلائل الخیرات میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص، بہت بڑا نام ہے تاریخ کے۔ جب آپ کو یہ سمجھیں کہ 10,000 کا لشکر دیا گیا اور مدائن جو ہے آپ نے فتح کرنا تھا، اور یہ مدائن جو فتح ہوا تھا یہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ تو آپ جب لشکر لے کے نکلے تو عیسائیوں نے چال کیا چلی کہ بات یہ کہ مسلمانوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، آپ ایسا کرو کہ ان کے اوپر عورت کا بال کرو، اس سے جو ان کو گراؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر 2 چار بھی ٹوٹ گئے تو یہ پورا کا پورا جو ہے نظام آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہتھیار تو ایسا ہے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ تو جب حضرت سعد بن وقاص نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اپنے مدائن شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، ہر شہر اپنی خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے، اس میں بلڈنگیں تھیں۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ خواتین کو اپنے گھروں پہ کھڑا کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں دے دی اور پھول ڈال دیے کہ جو بھی آئے اپنے شیر سوار اس کے اوپر پھینکو۔ خیر صاحب آپ نے ادھر سے دیکھا تو آپ نے اسی وقت سمجھ گئے کہ چال کیا ہے، اس لیے کہ آپ کمانڈر تھے پورے اس کے۔ تو آپ نے اسی وقت قرآن پاک کی آیت پڑھنی شروع کر دی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی سے کی زبان سے کہلوایا، سبحان اللہ، کہ تم جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں اب تمہاری زبان سے کہلوایا کہ سے حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے زور سے ایک ہی لشکر میں کہا، آپ کو پتا ہے کہ لشکر میں بڈھے نہیں ہوتے، ادھیڑ نہیں ہوتے، نوجوان قسم کے جوان ہوتے ہیں، کڑیل جوان۔ تو 10,000 کا لشکر وہاں سے نکلا تو عورتیں جو تھیں پھول پھینک رہی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں جو ہمارے یہاں شادیوں میں رسم ہے یہ اسی وقت کی پیدا کرتا ہے، جو آؤ تو سامنے اگر عزت نہ ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری عزت، یہ یہودیوں کی وہ ہے کہ خیر صاحب پھول پھینکے۔ کسی سوار نے بھی لشکر کے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا۔ جب آگے گئے تو عورتوں نے کہا کہ تم نے بطور ہمیں ہتھیار استعمال کیا، ہم تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ تم مرد نہیں، تم کوئی عورت ہو جو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس کے سپاہی کتنی شاندار ہے اس کا نبی کتنی شاندار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کے اللہ، بعد آپ چلے سبحان اللہ۔ مدائن جو تھا اس کے بعد آپ آگے جاگے کہتے ہیں کہ محمد بن حنبل آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، نظر نیچے کرنے کی بات کر رہا ہوں، پھر اس آگے آؤں کہ سرکار میرا نماز میں دل نہیں لگتا، وضو بھی کرتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں میرا دل۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنی نظر کو نیچے رکھا کر، تیرا جو دل لگنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، آج کا تو یہ صاحب ہے کہ ابا جان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے موبائل میں کتنے نمبر ہیں، لیکن ابا اسے ہنس کے ڈال دیتے ہیں کہ بچے کی بےخوبی ہے۔ بھائی جب تک حیا نہیں ہوگی جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اور یاد سبحان رکھیں کہ اللہ، مسلمانوں کا ایمان اور
سبحان اللہ۔ کہ جب ان کی نظریں نیچی تھی بے شک اور نہ موبائل تھا نہ ہی الٹی باتیں تھی، تو آپ جا کے دیکھتے ہیں آگے کہ جب ہوئی اس میں آپ مسلمانوں کو فتح ہوئی کہ اپنے عبداللہ بن حذیفہ یہ اپنے روم میں گرفتار ہوا تو 1000 آدمی بھی پڑ گئے لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکا۔ جب گرفتار نہیں ہو سکا تو اس کو گھیرا ڈالا، بڑی مشکل سے اسے قابو کیا، بادشاہ کے پاس لے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ بابا بات یہ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے کام کا آدمی ہے، ہم اسے اپنے طور پہ اپنا بنا لیتے ہیں اور تاکہ مطلب جو ہے مسلمانوں کی طاقت ٹوٹے جو 1000 پہ بھاری۔ کہا کہ بھائی ایسا ہے ہم تمہیں جنرل بنا دیتے ہیں، کہ لگے ہوئے جنرل کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ پھر تمہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ بہت بڑا مقام دے دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا پھر ہم تمہیں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی رتبہ کہنے لگے جو میرے نبی نے رتبہ دے رکھا ہے اس سے بڑا ہے کوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑا سبحان رتبہ اللہ کون سا ہے؟ تو خود سامی رسول ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں آ رہا۔ اس کے وزیر نے کہا کہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ ایسا کر یہ عبادت جو کر رہا ہے اس کے کمرے میں چلی جاؤ، اسے کپڑے پہنا کے زیور پہنا کے ان کے گھر، تاکہ مسلمانوں کی عزت خراب ہو سکے۔ خیر بھائی تو جب وہاں گئی پتہ چلا وہ بندہ سوائے نماز کے اور جیسے سلام پھیرتا ہے فراغت ہوتی یا تھکنے لگتا ہے تو درود پاک میرے نبی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھی رات سبحان گزر اللہ گئی، سحری گزر گئی تو میں نے اسے کہا کہ تو انسان ہے یا فرشتہ؟ یہ سبحان بتا۔ اللہ۔ اس نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، پیچھے ہٹ اس لیے کہ تو سبحان نہ اللہ سبحان اللہ۔ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میرے اندر رب تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ڈالی کہ میں چیخ مار کے رو پڑی۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھی تو میں نے کہا کہ مجھے سکون قلب چاہیے، ایسا کر تو کہا کہ ایسا کر کہ میرے نبی کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہنے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ باپ لینے آیا تو اس نے کہا لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر، میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی، تو میرے لیے نامحرم ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی بیٹی کو مسلمانوں کے خلاف پیش کر دیا، اتنا بڑا بے غیرت ہے تو، اور میں یا تو نبی کی غلام ہوں یا فاطمہ کی قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے سبحان دعا ہے کہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے، آمین وہ آمین طاقت عطا فرمائے آمین۔ اور مذہب اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس لیے کہ سردی کا زمانہ ہے، مختلف کرم حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب آپ اجمیر شریف لائے، ناگا ساگر کا تو قصہ ہی ہے، یہ بہت سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے خیمہ لگا دیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ عصر کے بعد بابا بیٹھ کر رویا کرتے ہیں۔ ایک ہندو نوجوان تھا جو باہر سے آیا تھا، اس نے دیکھا کہ خواجہ صاحب رو رہے ہیں، اپنی ماں سے جا کے کہا کہ ماں بات کی کیا ہے کہ بابا روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا ہے بابا، 13 سالوں بابا روتا ہے، مجھے کیا پتا؟ خیر تجسس ہوا، دوسرے دن خیمے میں پہنچے، کہنے لگے بابا آپ روتے کیوں؟ کہنے لگے بیٹا بات یہ میں اپنے شیخ کے لیے روتا ہوں۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ کہ محبت میں رونا ہی پڑتا ہے، سبحان اور اللہ۔ یہ وہ محبت نہیں جو مٹاتی محبت، جو رب کی شان ہے اس سے محبت، کہ اس میں رونا ہی پڑتا ہے، مجھے شیخ کی یاد آتی ہے۔ کیا بابا میں نے بھی رونا نہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی اگر تمہیں رونا ہے تو کلمہ پڑھ، میرا مرید ہو جا، جا کے اپنی ماں سے پہلے بتا کر، اس لیے کہ ماں کے بغیر تو میں تجھے مسلمان نہیں کروں۔ جب گیا ماں کے پاس کہا کہ اماں میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں بابا کا، اس نے کہا بات یہ کہ تم نے زندگی میں اپنی بات نہیں مانی، جو تیرا دل چاہتا۔ خیر صاحب آیا، مسلمان ہو گیا، اور بابا کے ساتھ دوپہر کا بھی کھانا کھانا ہے، شام کا بھی کھانا کھانا ہے، اور فجر کے بعد نماز پڑھ کے ٹہلنا ہے۔ آ گیا سبحان اللہ۔ جب 2-3 مہینے گزر گئے تو خواجہ معین الدین صاحب کی نظر تو کمال کی نظر تھی، بیٹا کہنے لگا جا بیٹا 3 دن کے لیے چھٹی ہے۔ 3 دن کے بعد آ جب بڑی خوشی گیا، جب شام ہونے لگی تو کہنے لگا اماں میرا دل گھبرا، کوئی چیز کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ خیر جب رات ہوئی تو اس نے ٹہلنا شروع کر دیا ہوگا، جس کا بیٹا جاگ رہا ہو ٹہل رہا ہو تو اس کی ماں تو سو ہی نہیں سکتی۔ خیر آ کے ماں کو کہا کہ خدا کا واسطہ تو مجھے بابا کے پاس لے اچھا، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ اسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں فرید یا سبحان اللہ دین کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا
کئی ماہ فجر کے اندر کرنے کی بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے، ابھی تو 2 دن باقی رہ جائیں۔ جب دوسرے دن شام ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے، جب یہ سمجھے کہ سحری ہوئی تو اس نے چیخیں مار کے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے اپنی مرشد کی بات بتا دے، نہیں تو میں مر جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اس کو محبت کرتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ محبت کی دنیا میں جو اللہ والوں سے ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، رویا تو اسی میں جاتا ہے اور اللہ سے سبحان اللہ۔ دعا ہے اس میں کیا کہتے ہیں کوئی بھی چشتی صاحب نے تقریباً 9 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ مذاق چیز نہیں ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بزرگان دین کی ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم توفیق دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔